ایک سورہ فاتحہ پڑھنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پہ مرحومہ بیگم اور سید زیغم عباس نقوی، مرحوم سید فاروق حسین بخاری، مرحوم سید جمشید حسین بخاری کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ایک اور دفعہ سورہ ہم پڑھ کر تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور پر استاد سید سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنہئی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اذان محترم ماہ سفر المظفر ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں۔ اذان محترم بہرحال میں بچہ دیکھیں شعری پڑھنے آیا تھا، چلا گیا، مجلس سننے نہیں آیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں اس بات کو نہیں ہے کہ شعر نہیں پڑھیں، پڑھیں آپ، لیکن جب ممبر پہ آنے سے پہلے جب آپ کو مینجمنٹ پڑھواتی ہے اسی ٹائم پڑھا کریں۔ مجھے وہ شعر سے اعتراض نہیں ہے، میرا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے اور میں نے دن میں 3-4 پروگرام کرنے ہوتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے آپ مجھے یہاں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بٹھائے رکھیں، میں نے جو واپس جس سوئی پہ اترنا ہے نا میں اسی پہ اتر کے واپس جاؤں گا، یہ میرا اصول ہے۔ میں ایک کے چکر میں اگلی 2 مجلسیں خراب نہیں کر سکتا، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے پڑھ لیا کریں جو پڑھنا ہے۔ دوسرا، جب آپ ان پلانڈ اور انسکرپٹڈ پڑھتے ہیں بغیر مینجمنٹ کی مرضی کے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، تو آپ کوئی ایک ایسی چیز پڑھ سکتے ہیں جو فرقہ واریت ہو، جو کہ خدا نہ خواستہ خراب ہو، تو who will pay the price؟ پرائز کون پے کرے گا؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ پے کرے گا۔ Why should I pay the price؟ This is my time، یہ میرا ٹائم ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے ٹائم کا، میں کسی اور کا ذمہ دار؟ تو یہ ہمیں خود کو عقل اور شعور ہونا چاہیے جانے محترم کہ جب آپ کو موقع ملا ہے تب آپ پڑھائی کیا کریں، تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ زمانہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، مجلس لائیو جاری ہوتی ہے، ایوری بڈی از ریکارڈنگ، تو بہت حساسیت ہے
جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، فتنے کا دور ہے. آپ کی بات کو توڑ موڑ کے ویسے ہی انسان پتہ نہیں کیا بنا دیتا ہے. تو اس لیے بہت برا ماننے کی بات نہیں ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو اذان محترم، بہرحال ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ پروردگار نے حوادث کو کریٹ کیا، حادثے کریٹ ہو گئے. قرآن ان حوادث کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ حادثے جو ہیں اس سب حوادث کے پیچھے 3 نیریٹو ہیں. ایک میٹیریلسٹک مادی نیریٹو ہے، ایک شیطان کا نیریٹو ہے، اور ایک الہی نیریٹو ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان حادثوں سے الہی نیریٹو کو ایکسٹریکٹ کریں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی الہی نیریٹو پر ہے یا نہیں ہے. اور اس کو بہرحال میں نے قرآن کی کچھ آیات کا سہارا لیتے ہوئے اس داستان کو آگے بڑھایا کہ یہ ڈاٹس جو میں نے پہلی مجلس میں آپ کو دیے تھے وہ ڈاٹس تھے. اصل میں ان ڈاٹس کو آپ نے طے کرنا ہے کہ ابلیس کو کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے. ابلیس بالکل نہیں چاہتا انسان کمال پر پہنچے، یہ طے ہے. اور یہ اس نے اللہ سے فرصت بھی مانگی ہے، مگر اس نے یہ کہا تھا کہ سوائے تیرے صالحین بندوں کے میں سب میں نفوذ کروں گا. اور اس کو بھی پتا تھا کہ وہ صالحین میں نفوذ، اس لیے اس نے کہا کہ میں صالحین میں تو نفوذ نہیں کر سکتا، لیکن میں صالحین کے مقابلے میں آنے کی کوشش کروں اور لوگوں کو گمراہ کروں. اور یہی وجہ ہوئی کہ گمراہی کرتے 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 وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ وہ آخری نبی کی امت کو، جو صرف 50 سال گزرے تھے امت کو رسول کے جانے کے بعد، ایسا کام کیا کہ خود مسلمانوں کا حکمراں ابلیس کا نمائندہ آ گیا. ایسے ہی ہے نا، جو یزید کے اندر پایا جاتا تھا وہ سب کچھ وہی تھا جو فرعون کے اندر تھا، جو نمرود کے اندر تھا، جو شدادیت میں تھا، جو حامان میں تھا، قارونیت میں تھا، سب اس نے ایک بندے کے اندر جمع کر دیا. اور مسلمان اتنے غافل تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا ایسا حکمراں آ گیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، بندر سے کھیلتا ہے اور آ کر اسلام کی بات کر رہا ہے. تو یہاں دیکھیں جو پرابلم ہے سب سے بڑا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فرقے کی بات میں آپ کو ہمیشہ پہلے کہہ دیتا ہوں کہ مجلس حسین فرقہ واریت نہیں ہے. مجلس حسین اس بشریت کی بقا کی مجلس ہے. آج اگر دنیا کو ہدایت چاہیے تو اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا. تو یہ حسین کا در ہدایت کا در ہے. یہاں نہ کسی کی دل آزاری ہے، یہاں جو حقیقت ہے وہ حق بیان ہونا ہے. اذان محترم، مشکل ایکچولی جو پینیٹریٹ کی گئی خاص طور پہ اسلام کے اندر بھی، وہ اصل عقیدے کی تھی. جب آپ توحید کو بدل دیں گے، توحید کے ایٹریبیوٹس کو چینج کر دیں گے، تو آٹومیٹکلی نیچے ایشو ہو جائے گا. جن کے ہاں خدا کرسی پہ بیٹھا ہو، جن کے ہاں بعض عقائد ایسے ہیں جن کے ہاں خدا دنیا بنا کر اس نے چھوڑ دیا ہو، جن کے ہاں خدا جو ہے وہ جو دل چاہے کر لے. خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت ہے اس کے اندر، لیکن اس کا ہر کام ایک نظم اور ایک ضابطے کے ساتھ ہے. یعنی خدا ہر ایک چیز نظم ہے. اب جہاں ایسا ہو تو وہاں پر پھر حکمراں بھی. اور حقیقت میں یہاں بریکٹ میں آپ کو کہہ دوں کہ اصل میں اپنی حکمرانیوں کو اتھینٹک کرنے کے لیے خدا کو بھی تبدیل کر دیا. خدا کو بھی، تبھی تو آپ دیکھیں نا بھئی قوم ہل کیوں نہیں رہی تھی. قوم کو یہ درس دے دیا گیا تھا کہ بھائی جو بھی حاکم ہے بس اس کی اطاعت کرو، چوں چرا مت کرو. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسی حاکمیت دے دے؟ تو ڈیفینیشن جو ہے نا وہ چینج ہو گئی آیات کی. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر مشکلات. آج آپ کو جو لگتا ہے اتنے بڑے مسلمان، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، اس کو کیا پرابلم ہے؟ ایک عقیدے سے. دشمن جو آج اسلام کا ہے، دشمن جو آج انسانیت کا ہے، اسے کسی سے پرابلم نہیں ہے، کسی مذہب سے پرابلم نہیں ہے، کسی فرقے سے پرابلم نہیں ہے، کسی آئیڈیالوجی سے پرابلم نہیں ہے، سوائے ایک کے
صرف اس کو مسئلہ ہے ان سے جن میں ولایت علی ابن ابی طالب پائی جاتی ہے. آپ کے سامنے ہے بھائی. ملیشیا میں بھی تو ہے, مسلمان حکومت نہیں ہے کیا؟ بہترین اکانومیکل سٹرکچر ہے, کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. اتنے سارے عرب ملک بہترین آپ کے سامنے, کتنے عرب ملک ہیں, مسلمان ہے نا, کوئی ہندو تو نہیں ہے, کافر تو نہیں ہے, ان سے کیوں نہیں ہے پرابلم؟ فرقہ نہیں ہے, باہر آ جائیں فرقوں سے. برباد کر دیا اسلام کو فرقوں نے, یہ کہہ کر کہ علی شیعوں کا ہے, علی نظام الہی ہے. جب نظام الہی سے دور کرو گے تو نتیجہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج, جو آپ کے سامنے حالات چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کیا اولو الامر کی ڈیفینیشن چینج ہے. اولو الامر کی ڈیفینیشن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول و اولو الامر, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور کس کی اطاعت کرو؟ اولو الامر. جیسے اللہ کی ہے ویسے ہی رسول کی ہے, جیسے رسول کی ہے ویسے ہی. اب اولو الامر کون ہے بھائی, کون ہے؟ تو اولو الامر کی جو ہمارے بھائیوں نے ڈیفینیشن کی ہے وہ حاکم کی ہے, جو زمانے کا حاکم وہی. تو اب جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کسی اولو الامر کون ہے ان کا؟ بھائی پھنس گئے نا, پھنس گئے. تو اللہ دے گا حکم. اگر آپ کا اللہ ایسا ہے تو بھائی ہمارا نہیں ہے وہ. ہمارا اللہ عادل ہے, حکیم ہے, علیم ہے, بصیر ہے, خبیر ہے. ہمارا اللہ وہ ہے. اللہ ایسے کی اطاعت کیوں دے گا جو خود خطا کار ہو؟ تو روز محشر تو آپ کو جہنم میں بھیج رہے گا, تو آپ کیا بولو گے؟ اللہ تو نہیں تو کہا تھا ٹرمپ. تو اللہ کہے گا اچھا میں نے کہا, تو نعوذ باللہ, تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں جائیں. مشکل ڈیفینیشن کی ہے اولو الامر. فخر رازی تفسیر الکبیر میں بھی بیان کرا, اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہے. اولو الامر کوئی نہیں ہو سکتا سوائے معصوم کے, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ساری ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. اذان محترم, تو یہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال میں آپ کی خدمت میں اذان محترم صدر اسلام کی کچھ پارٹ لے کر آیا ہوں کہ اس کو سمجھیں اور آج کے دور کو سمجھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. جنگ بدر پہلی جنگ ہے. شب ہجرت تک تو میں آپ کو پہلی مجلس میں لے آیا تھا کہ شب ہجرت تک ہوا کیا سسٹم. نبی کو ختم کرنا ہے, کپڑا ہٹایا, دیکھا نبی تو نہیں ہے مگر علی ہے. وہ علی کون ہے؟ نظام الہی ہے, اتفاق نہیں ہے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں علی جا رہا ہوں تو آپ سو جائیں, ایسا نہیں ہے. اللہ ابلیس کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اب جو تمہیں نظر آئے گا قیامت تک یہی نظر آئے گا, یہی نظر آئے گا. خوب پہلی جنگ, اب ہجرت ہو گئی, نہیں مسلمانوں کی حکومت ہے, نہیں حکومت ہے. دشمن نے سوچا اٹیک کر دو, بھائی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حملہ کر دو, ان کو ختم کر دو. ظاہر ہے کفار مکہ طاقت تو مطلب سامان تو تھا, ادھر نئے مسلمان. کیا تھا جنگ بدر کا جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنے لوگ تھے؟ 300. بھائی سے زیادہ ہمیں پتا بھی نہیں ہے. گھوڑے کتنے تھے؟ 1 گھوڑا. زریں کتنی تھی؟ 6 یا 7. اونٹ کتنے تھے؟ 70. دشمن 700 اونٹ, 200 گھوڑے, 600 ذرہ پوش. کمپیریزن تھا. ابھی آئے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 123. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یقیناً خدا نے تمہیں جنگ بدر میں مدد کی جبکہ تم بہت ضعیف اور ناتواں تھے. کس نے مدد کی؟ دنیا کی کیلکولیشن میں کسے جیتنا چاہیے تھا؟ کفار کو. دنیا کی خدا روایت الہی بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی کیلکولیشن پہ مت چلنا.
دنیا کی کیلکولیشن پہ میں بتا رہا ہوں، فارمولا ہے نا. قرآن ہم نے تو دیکھیں مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے قرآن سے ہدایت تھوڑی لی ہے. جس قوم نے قرآن سے ہدایت لی ہے وہی لڑ رہی ہے، وہی لڑ رہی ہے. کہا دنیا کی کیلکولیشن میں مت رہنا، ہم دیں گے. آگے بڑھے، پروردگار نے یہ سب کہا. اس کے بعد پروردگار نے نبی کو بتایا، ایسے نہیں کہا. صرف قرآن ہے، سورہ بقرہ ہی میں پروردگار آیت نمبر 124 میں کہہ رہے اَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بس تمہارے لیے یہ کافی ہے. کیا کافی ہے؟ کہ پروردگار تمہیں 3000 ملائکوں کو تمہارے لیے نازل کرے گا. یہ اگلی آیت ہے. یعنی پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگر مدد نہیں کی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ تم ضعیف تھے، تم ناتواں تھے. پھر اگلی آیت ہے، ہم نے 3000 ملائکہ کو نیچے تمہارے لیے اتارا. یہاں پہ رکا نہیں ہے پروردگار آگے بھی ہے. کیا کہتا ہے کہ اگر، پھر آل عمران کی اگلی آیت ہے 125، تصبروا وتتقوا. ایکسٹریکشن دے رہا ہے، پرومپٹ دے رہا ہے اے آئی کا. کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم نے صبر کیا اور تم نے تقوی اختیار کیا، کیا دوں گا؟ آگے خدا کہہ رہا ہے کیا دوں گا؟ میں تمہیں دوں گا بِخَمْسَةِ أَلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اگر تم نے یہ کیا، میں 5000 ملائکہ کو، 5000 ملائکہ. اور یہ ملائکہ بھی عام ملائکہ نہیں ہے، یہ ملائکہ نشاندار ہے، یعنی کچھ چیزوں کے ساتھ اتریں گے. قرآن ہے، ہم نے اس طرح دی ہے، ہم تمہیں ایسے دے رہے ہیں. اور بہرحال پروردگار جو ہے وہ آگے اور فارمولا دے رہا ہے. وقت نہیں ہے بہرحال میں ساری آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. جان محترم، خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. بدر میں مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ ایمان تھا. نئے مسلمان تھے، تھا کچھ نہیں ان کے پاس. ایک گھوڑا تھا، 70 تو اونٹ تھے، تلواریں کتنی تھیں، ادھر ہزاروں کا لشکر تھا. پھر بھی اللہ نے کہا میں مدد کروں گا. وہ الگ بات ہے کہ جو مر رہے تھے ان کو صرف علی نظر آ رہا تھا. یار یہ بدر کے مرے ہوں کی اولادیں تو تھیں جو کربلا میں آئی تھیں. ان کو بغض علی سے تھا، اتنا مارا تھا باوجداد کو کہ یہ تکلیف ان کو کربلا میں آئی ہے. آسان نہیں ہے. پورے تاریخ اسلام میں اگر اسلام بچا ہے تو وہ علی کی وجہ سے بچا ہے. یہ جنگ بدر ہے. ہاں میں ابھی ایک ایک کر کے آپ کو ساری جنگیں سنا دوں گا قرآن سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، جنگیں نہیں پڑھنی چاہیے. اگر یہ جو بچے جوان بٹن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر انہوں نے بچپن میں خیبر نہ سنی ہوتی نا تو خیبر شکن نہیں بنا سکتے تھے. نہیں بنا سکتے. سنی تھی تو بنائی. تو بہت ضروری ہے آپ جنگیں بتایا کریں. آپ جنگیں ضروری ہیں اسلام کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کی سٹیٹسٹکس کیا ہے. اللہ روایت الہی دے رہا ہے. آج بھی یہ دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی سٹیٹسٹکس، اتنے زیادہ جہاز، اتنے بڑے بڑے پانی کے بیڑے، اتنا اے آئی، اتنا وہ. ہالی ووڈ دیکھ دیکھ کے لوگ بھی بیچارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں دنیا کی کون سی بڑی طاقت ہے، کون سی بڑی فوج ہے. 140 دن ہو گئے، اتنا پانی کا ٹکڑا تھا اس کو لے نہیں پایا ابھی تک، نہیں لے پایا ابھی تک. ان کو کیا پتا علمدار کے ماننے والے ہیں، پانی نہیں دیں گے. ایک دفعہ لے لیا اب نہیں ملے گا. کٹنے کڑوا دیں گے، گٹن کٹتی رہیں. یہ موت سے کون ڈرتا ہے جان محترم؟ خوب یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ فارمولا، یہ روایت الہی ہے.
یہ روایت الہی ہے کہ تم اپنے آپ کو، تم ضعیف ہو لیکن تم تقوی اختیار کرو. اگلی سورہ انفال کی آیت میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر استغاثہ کرو، یعنی خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، دعا کرو، مناجات کرو، میں تمہارے لیے ملائکہ کو اتاروں گا، میں اتاروں گا. جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اتاروں گا، تو پھر مشکل کیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، بس اور سب سے بڑی مشکل یہی ہے. تو اگر مسلمان ہوتے تو اللہ پہ ایمان ہوتا، رسول کی سیرت پہ عمل کرتے، لیکن نہیں ہے. آج جانے موت کون بات کرے گا؟ یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہے، کسی کو جاب پیاری ہے، کسی کو اسٹیٹس پیارا ہے، کسی کو ڈیزگنیشن پیارا ہے، کسی کو پوسٹ پیاری ہے. سب کو ایسے ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹس ہے. اٹیچمنٹ کربلا تو کہتی ہے میرے پاس آؤ تو ساری اٹیچمنٹ چھوڑ کر آؤ، سب چھوڑ کر، اگر آنا ہے میرے پاس تو چھوڑ کر آؤ. یہ فارمولہ الہی ہے. چوائس از یورس. یا دنیا چاہیے یا رضا الہی چاہیے. سید الشہداء نے شب عاشور یہی کہا. شب عاشور تو انہوں نے جنت بھی دے دی، مقام بھی دکھا دیے، بیت بھی ہٹا دی کہ کوئی مشکل نہیں، میں راضی ہوں. اور شمع بھی گل کہ جاتے ہوئے شرمندگی بھی نہ ہو. اتنا کریم ہے حسین، اتنا کریم ہے حسین، آنکھوں میں شرمندگی بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا. کوئی گیا، کوئی نہیں گیا. تو پھر ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ اذان محترم. بہرحال بریکٹ کلوز. ہم وہاں نہیں ہیں جہاں فرنٹ لائن سچویشن ہے. ہم بہرحال اپنے ملک میں اپنے ملک کو بہتر کریں، کم از کم اپنے معاشرے کو بہتر کریں، کیونکہ بہرحال جو آنے والا ہے وہ سب کا امام ہے. اور جب وہ آئے گا، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب وہ آئے گا تو اسے ایک معاشرہ چاہیے، اسے ایک امت چاہیے. تو یہ امت کیسے بنے گی؟ یہ امت تبھی بنے گی نا کہ جب یہ امت اپنی تربیت کرے گی. آج ہمارے اندر خدا سے رابطہ بہت ضعیف ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ جانتے ہیں خلیل اللہ ہے. روایت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اب خلیل اللہ ہیں، ملائکہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیسے آنا ہوا، زیارت پہ آئے ہو یا روح قبض کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں. پانی صلوات بھیجتے بابا. جان محترم کو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بھائی روح قبض کرنے آ رہے ہو یا کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار سے کہو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہے. تو کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل ملک الموت واپس چلے گئے، واپس آئے، کہا پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی دوست سے ملنے میں دیر کر سکتا ہے؟ وہ بھی تو دوست ہے نا. وہ کہہ رہا بھائی آؤ، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یہی تھوڑی سی مشکل ہے جان محترم. ہماری زندگی میں قرب الہی کم ہے. میں اپنی بات کروں، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہے. قرب الہی نہیں ہے. جب انسان اس قرب کو پاتا ہے، دنیا اس کے لیے پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. دنیا رکاوٹ ہے، دنیا رشتے سب رکاوٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک آدمی جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہو وہ کسی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. ہم آج سوائے اللہ سے ملاقات کے ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. سب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کا نتیجہ ہماری زندگی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ
آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کتنے غصے ہو رہے ہیں، آپ کتنے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کتنی جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ کتنی جلدی رشتوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، زندگی کے ہاتھ سے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں زندگی ڈیلی کی روٹین ہے. آپ خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں یا میں دنیا میں دھسا ہوا ہوں. اور ظاہر ہے جب تک میں اپنے دنیا میں دھسا ہوں مجھے قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جس آدمی کو خدا سے ملاقات کا شوق ہو وہ جلد سے جلد اپنی چیزوں کو چھوڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں، نہیں، سب کچھ ہو بٹ آپ کسی چیز کو اتنی امپورٹنس نہ دیں کہ وہ آپ کے کمال کو روکے، آپ کی بندگی کو روکے. خاص طور پہ جوان، یعنی جوان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا دائرہ ایمان ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ کسی چیز کو امپورٹنس دیں گے کہ وہ آپ کے نفس کو برباد کر دے. میں کل مجلس پڑھا تھا ایک جگہ، وہاں میں نے غالباً اس بات کو بیان کیا، حیف نہیں ہے اس کو تکرار کیا جائے، کہ دیکھیں نفس جو ہے خاص طور پر یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اگر یہی صحیح ہو تو یہی نفس مطمئنہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا قرآن کی آیتیں اتار دیتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ مقام ہے. اب مولانا رومی نے اس کی ایک مثال دی جوانوں کو سمجھانے کے لیے. مولانا رومی کہتے ہیں ایک شخص شہر سے باہر نکلا، دیکھا برف تھی اور شاید سرد علاقہ تھا، کیا تھا بہرحال، تو ایک سانپ مرا ہوا تھا، یہ بالکل ہل نہیں رہا. تو اس نے ڈنڈی ماری سانپ کو، سانپ ہلا نہیں، تو یہ سمجھ گیا کہ یہ سانپ مرا ہوا ہے. تو اس نے بولا میں سانپ لے جاتا ہوں، شہر میں جا کر لوگوں کے آگے رجسٹ پڑھوں گا، دیکھو میں نے سانپ کو ایسے مارا، اور لوگوں کو جمع کروں گا اور اپنی باتیں کروں گا. اب اسی چکر میں سانپ کو اپنے گلے میں ڈالا. اب سانپ مرا ہوا نہیں تھا، سانپ فریز ہو گیا تھا، اور فریز ہونے کی وجہ سے اس میں حرکت نہیں تھی. اب اس نے جیسے ہی زمین پر رکھا، گرماہٹ تھی، اب یہ شروع ہو گیا، میں نے سانپ کو ایسے مارا، میں نے سانپ تھوڑا سا ہلنا شروع ہوا. لیکن یہ اتنا اپنی ہوس کے نشے میں تھا، اس نے سانپ کو ہلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. جب سانپ میں جان آئی تو اس نے سب سے پہلے اسی کو ڈسا، اور ڈسا کہ یہ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا اور مر گیا. مولانا رومی سمجھانے کے لیے مثنوی میں مثالوں کو بیان کرتے ہیں. لوگ بھاگ گئے. مولانا رومی کہتے ہیں ہمارا نفس بھی سانپ ہے، اس کو تقوی کے ذریعے سے فریز رکھو، تقوی اختیار کرو، تقوی رکھو گے یہ جمع رہے گا. جہاں تم نے تقوی چھوڑا سانپ حرکت میں آ جائے گا اور یہ سب سے پہلے تمہیں ڈسے گا. اور یہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، کم سے کم. اگر بیچنا بھی ہے تو پھر جنت میں بیچو، اچھا دنیا کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور آج دنیا کا بازار جو خاص طور پر آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی مجلس میں، کہ دنیا کی جو حاکمیت ہے، سوشل میڈیا، یہ نیٹ فلکس، یہ سب کچھ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے بڑی تیزی سے پاکستانی ڈراموں کے اندر ناجائز تعلقات، ڈرگس، یہ ساری چیزیں وارد ہونا شروع ہو گئی ہیں. خوب یہ ایجنڈا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ رائٹر بیٹھا ہوا ہے رات کو اس کو خواب میں نیند آئی اور لکھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے. یہ لکھوانے کے لیے نجاست طے کروانی پڑتی ہے، نجاست ہے. یہ میں نام نہیں لیتا بہرحال بہت سارے رائٹر کا. ایک الہام ہے، لیکن الہام کس کا، وہ میں آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں. ایک جنگ جو مولا کائنات نے لڑی، اور جنگ کے بعد امام گرے تو ایک شخص ہے، اب احتیاط کرتے ہیں آدمی، یہاں تو پرچے اتنے کٹ جاتے ہیں جانے محترم. ایک شخص نکلا، امام نے بولا تم کیوں نہیں آئے؟
تو اس نے بولا مجھے آواز آئی تھی، مجھے ایک آواز آئی. اب وہ سمجھا مجھے الہی آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ کہا اس جنگ میں جو مارے جائیں گے وہ اور جو مریں گے، جو ماریں گے اور جو مریں گے دونوں جہنمی ہیں. اب اس کو یہ آواز آئی. امام نے پوچھا اس سے، تو امام نے بولا تمہیں کیسے پتا چلا یہ الہی ہے یہ شیطانی آواز ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے ایسا؟ کہا آواز شیطان کی تھی. امام نے کہا الہی آواز، شیطان بھی الہام کرتا ہے نا، اور دوسرا بھی الہام ہوتا ہے. اور دوسرا امام نے کہا اس نے کہا صحیح تھا، شیطان نے غلط کہا. جو یعنی امام کے مقابلے میں جو مارے جائیں گے اور جو امام کے مقابلے میں ماریں گے دونوں جہنمی ہیں. بات صحیح ہے. وہ یہ جو الہام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہاں الہام ہوتا ہے؟ ذہن پہ ہوتا ہے. ذہن جو ہے وہ بیسیکلی رن وے ہے. رن وے ایئرپورٹ کا رن وے ہوتا ہے نا، یہ رن وے ہے. جتنا رن وے جیسا ہوگا ویسے ہی جہاز لینڈ کرے گا. فوکر کے قابل ہے تو فوکر اترتا ہے، بوئنگ کے قابل ہے تو بوئنگ ہے. 380 کے لیے بڑا رن وے چاہیے تو 380 اترے گا. اب آپ اپنے رن وے کو پاک رکھتے ہیں تو پاک اترے گا، نجس رکھتے ہیں تو نجاست اترے گی. وہ ظاہر ہے وہ نجاست جو ہے وہ ذہن ایسے تھوڑی آلودہ ہوتا ہے. ذہن کو آلودہ کرنے کے لیے بہت کچھ آلودگیاں کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ آلودہ ہو. جب یہ آلودہ اور نجس ہوتا ہے تو پھر یہ الہام شیطانی کو لکھنا شروع کرتا ہے. اور آج میکسیمم دنیا کے رائٹر الہام شیطانی لکھ رہے ہیں. الہام شیطانی. آپ لوگوں کی زندگیاں دیکھیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کردار، ان کی اصل زندگیاں دیکھیں. کیا یہ آپ کے مینٹور ہیں؟ کیا یہ آپ کی زندگی کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا یہ آپ کے معاشرے کو تشکیل دیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں. میجورٹی جوان جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے اور سارے سیزن دیکھ رہی ہے، کوئی چھوڑتی نہیں ہے، اور کہتی ایک ہی دفعہ رات کو بیٹھ کے 8 ایپیسوڈ دیکھ لو پوری. تو یہ جو آپ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں یہ پاک ہے؟ نوائر ہے، بلیک سینما ہے. یہ آپ کو مایوسی، غلاظت، بے حیائی اور برائی آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے. اور یہی تو ہو رہا ہے آج آپ کے لاہور کے اندر. کیا ہو رہا ہے؟ میں ممبر سے بہت ساری باتیں کر بھی نہیں سکتا. سلامت رہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیا حق ادا کیا ممبر کا؟ بھائی کو خلائی مخلوق تھوڑی اتر رہی ہے نیچے. آپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی سوسائٹی ہے. آپ کو سچ سمجھ رہا ہے کہ وہ اٹس انجوائمنٹ، آزادی. کیسی آزادی؟ غلامی ہے ابلیس کی. آپ اس غلامی کے ساتھ امام زمانہ کا انتظار کریں گے. Who will speak؟ کون بات کرے گا؟ کوئی مولوی تو بات ہی نہیں کرتا ممبر سے. کسی مولانا کو ٹی وی بلا دو اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ میں ٹی وی بلا لیا مجھے. کون بات کرے؟ گورنمنٹ آفیسر کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کو خود سٹاپ کرنا ہے. موٹیویشن نہیں دے، موٹیویٹ کریں. افسوس ہوتا ہے مجھے. دیکھیں جہاں مجبوری ہے مجبوری ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپشن نہیں ہے. مگر جہاں آپ کے پاس آپشن ہے، ابھی لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو ساری اسرائیلی پروڈکٹ ٹیبلوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ یا حسین کر رہے ہیں. مظلوم حسین مارا گیا، یہاں 22,000 بچے فلسطین میں مارے گئے، اس میں آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. آپ سب وہی رہے. میں مجلسوں میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کسی گھر کھانے پہ جا کر میں کہتا ہوں یار ٹیبلوں سے ہٹا دو، کیونکہ کل کو آپ تصویر کھینچیں گے لوگوں نے ہم پہ انگلی اٹھانی ہے، آپ پہ تھوڑی انگلی اٹھانی ہے. جہاں پانی نہیں ملتا وہاں مجبوری ہے. وہاں مر تھوڑی جائیں گے آپ سافٹ ڈرنک نہیں پیئیں گے تو موت آ جائے گی آپ کو. خون پی رہے ہیں آپ فلسطینی بچیوں کا. قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. ہمارے لوگ بے گناہ ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے. آپ کھاتے رہو پھر بغیرت ہوتے رہو. آپ کو کھلایا کیا جا رہا ہے لقمے کے ذریعے سے؟
सलामत रहे। اور پھر آپ بولتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل. کدھر آئے وہ اللہ جل؟ کہاں آئے وہ؟ کس کے پاس آئے وہ؟ بزان محترم، نجاست اگر معاشرے میں اتر آئے تو پھر نجاست ہی جائے گی بار. قرب الہی حاصل کرے. جوان ہیں آپ، فرصتیں آپ کے پاس ہیں. ہم تو 24 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے ہمیں. ہم تو کہتے ہیں دن 48 گھنٹے کا ہو تو ہم امام کے لیے شاید پورا کام ہی نہ کر پائیں. 24 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے کام کے لیے، امام کے لیے. کوشش کریں جانے محترم. معاشرہ سازی نہج و بلاغہ خطبہ متقین 191 خطبہ. ایک فراز آپ کی خدمت میں. امام علی کو تو مانتے ہیں نا. مشکل یہ ہے کہ کبھی نہج و بلاغہ پڑھا ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ کسی نے آگے بتایا نہیں پڑھو. کون بتائے گا؟ 191 کون ہے؟ امام المتقین، متقین کا امام. اور یہ ایسی ڈیزگنیشن ہے جو کوئی لے نہیں پایا، کیونکہ کوئی اتنا با تقوی تھا ہی نہیں لے پایا، کوئی نہیں لے پایا. امام المتقین، متقین کی صفات بیان کر رہا ہے نہج بلاغہ میں. ایک صفت امام فرماتے ہیں جو متقین ہیں وہ اللہ کے حرام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. اللہ کے حرام سے آنکھوں کو. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں صبح شام؟ الگورتھم اس کا ایسا ہے کہ یہ آپ کے، یہ اور میں بڑوں کے لیے بھی، ہاں جوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. یا بڑے استثناء نہیں ہے. سب بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں پتہ بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، سب ہو چکے ہیں. انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، اس کا الگورتھم ایسا ہے کہ یہ جو ریلز آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے مائنڈ سے ڈوپامائن کو کریٹ کرتا ہے. یہ ڈوپامائن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نشہ کرنے سے انسان کے ذہن میں آتی ہے، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو نشہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تبھی وہ دوبارہ نشہ کرتا ہے، پھر وہ نشہ کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہاتھ موبائل میں ریلیں چل رہی ہیں، ڈوپامائن کریٹ ہو جا رہا ہے. جہاں موبائل چھین لو طبیعت خراب، نیٹ بند ہو جائے موت آنا شروع ہو جائے گی. وائی فائی چاہیے فوراً، کسی کے گھر گئے وائی فائی ہے بھائی، وائی فائی. کوئی یہ نہیں پوچھتا نماز کا ٹائم ہو گیا قبلے کا رخ کدھر ہے. وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے. نماز کا ٹائم پوچھو 4-5 سے آپ کے شہر میں، جس شہر میں اترو، بھائی جان نماز کا ٹائم کیا ہے؟ او اچھا، یہ میں نے رہن دو بھائی، میں شیعہ ٹول کٹ پہ دیکھ لوں گا. جانے محترم، آپ دشمن کو پہچان کیوں نہیں رہے؟ سمجھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے رسول فرما گئے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا، نجات کی کشتی ہے. ہر دور کے لیے در حسین نجات کی کشتی ہے. اذان محترم، آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ میں کربلا میں امام کے حرم میں جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک شخص دریا میں چاہ رہا ہوتا تھا، کالی نے. میں دیکھتا تھا کہ عباس دشتی ہے، بڑا مضبوط. ایک دن میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ شخص آیا، کہا کہ عباس دشتی کی حالت بڑی خراب ہے، مریض ہے. میں نے کہا اچھا، بعد میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں، حالت بہت خراب ہے، آپ ابھی چلے جائیں. میں گیا تو آخری وقت تھا، آخری وقت. تو میں نے کہا دیکھو زندگی یہی ہے، میرے ساتھ طالب علم بھی تھے. تو میں نے کہا اس وقت میں بہتر ہے کہ امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں، تاکہ اس نے اتنی امام کی خدمت کی ہے، اس کی آخری زندگی کو. مصائب پڑھتے پڑھتے پڑھنے والے نے جب کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو وہ جو غش کی حالت میں تھا وہ ایک دم اٹھا، کھڑا ہو کر ادب سے اس نے جھکا، گویا ایسے جیسے وہ امام کو دیکھ رہا ہو، اور کہا اس نے مولا آپ کا شکریہ، آپ میرے آخری وقت میں آ گئے. یہ کہہ کر گرا، روح پرواز کر گئی. آیت اللہ کاشانی نے کہا کہ اس شخص کو
ایسے نہیں دفنانا، چھٹی کی جائے، حوضے مدرسے بند کیے جائیں اور شان و شوکت سے اس کا جنازہ اٹھایا جائے۔ جس کے آخری وقت میں امام آئے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جب سب کر لیا تو مجلس جو پڑھنی تھی ترہیم کی، سال ثواب کی، کون پڑھے؟ تو دیکھا 95 سال کا ایک ضعیف آیت اللہ مصوبی تشریف ڈنڈی پکڑ کے، تو کہا میں پڑھوں؟ کہا آپ پڑھے۔ ضعیف سے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نہ پڑھتا اس مصیبت مصائب یہ مجلس، لیکن میں نے خواب میں دیکھا عباس چشتی کو کہ جو جوان تھا اور ایک باغ میں تھا، باغ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب میں مرا تو میں نے میری قبر میں امام حسین تشریف لائے۔ عزیزان محترم، ساری زندگی حسین حسین کرے اور اس کی آخری وقت میں حسین نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ میرے میں کمی ہے۔ امام کریم ہے، کریم، امام نہیں چھوڑتا۔ تو وہاں عباس دستی کو امام نے کہا کہ عباس دستی یہ ہم نے تمہیں یہ باغ دیا قبر میں، سب اصل تمہیں ہم آخرت میں دیں گے۔ اور پھر کہا، امام نے فرمایا تم نے ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے چائے کے کپ پلائے تھے، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ باقاعدہ امام نے کاؤنٹنگ بتائی اس کو، وہ رونے لگا۔ امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں روز لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ چائے کا ایک ایک کپ گنتے ہیں، مگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی زندگی میں سب کو خود ہی پلاتا۔ یہ جو آپ آتے ہیں چل کے قدموں سے، یہ جو آپ ٹریفک میں پھنستے ہیں، یہ جو آپ گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، سب کو امام حسین گن رہا ہے، گن رہا ہے۔ امام کہتے ہی حسین ایسا ہی ہے، حسین ایک ایک کا حساب رکھتا ہے، کسی کا حساب چھوڑتا نہیں ہے۔ کریم ابن کریم ہے، کریم ہے۔ جو روز عاشورہ یہ کہہ دے اگر تم خدا کی راہ میں توبہ کر لو تو میں تمہیں جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں۔ آپ کرامت دیکھیں نا امام حسین کی، کرامت ہے۔ کریم ابن کریم۔ عزیزان محترم، بس آپ نے گریہ کیا، آپ کی آنا قبول ہو گیا۔ عزیزان محترم، اور شب عاشور بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ غلام ساتھ تھا، غلام کی جرت نہ ہوئی ہر سے پوچھے۔ بھائی کو بلایا ہر کے، کہا دیکھو ٹہل رہا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بھائی آیا، کیا ہوا اور؟ کوئی پریشانی؟ اگر مجھ سے کوئی کوفہ میں پوچھتا کہ شجاع ترین شخص کون ہے تو ہر تمہارا نام لینا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا۔ خیموں سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آتش آتش، پیاس پیاس۔ بھائی کو لے کر آیا، کہا یہ قرار نہیں تھا، جنگ قرار نہیں تھی کہ ہو۔ روز عاشور 4000 تیر اندازوں نے تیر چلائے، ان تیروں سے کئی لوگ امام حسین کے لشکر میں شہید ہو گئے۔ جب ایک ایک لڑنے کی باری آئی نا تو ہر نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، بیٹا تمہارے سامنے 2 راستے ہوں، ایک راستہ جنت میں جائے اور ایک جہنم میں، کہاں جاؤ گے؟ کہا بابا جنت میں جائیں گے۔ کہا چلو، ہاتھوں کو باندھو میرے، ابا میرے سر پہ اوڑھو،
مجھے حسین کے پاس لے جاؤ۔ لے کے جانے لگا، بچے نے اللہ اکبر کہا کیا ہوا؟ نظر تو آ نہیں رہا تھا۔ کہا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلا، پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا عباس ابن علی آ رہے، آپ کا استقبال کرنے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلے تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی۔ کپڑا ہاتھ باندھے، امام حسین نے کہا اور آزاد آزاد اور مولا غلطی ہو گئی۔ حسین، کریم حسین، لشکر کو روکنے والا حر تھا، کچھ نہیں کہا۔ کہا مولا مجھے جانے دے، مجھے جانے دے تاکہ میں اپنی غلطی کو پورا کر سکوں۔ امام نے بھی روکا نہیں۔ آپ سوچے نا، عام آدمی کے پاس کوئی مہمان آئے تو آدمی کچھ نہیں تو پانی تو پلاتا ہے، مگر امام حسین نے تو وہ بھی نہیں روکا، کیونکہ خیموں میں پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ جانے لگے اور نے کہا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ سادات کے خیموں کے باہر پہنچا، خاک کو سر پہ ڈالی اور کہا اے علی کی بیٹیو، روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ اور جانتا تھا نا یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے۔ چل پڑا اور خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ حضرت حر سے توسل کیا کریں عزیزان محترم، اللہ اکبر۔ شاید راز میں آج آپ کو پہچان دوں یا پہنچا پاؤں، بی بی خود مدد فرمائے۔ عزیزان تو حر گیا، حر نے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، بیٹا لڑا گر گیا، بیٹے نے مدد کو پکارا، دھواں خاک اٹھی ہوئی تھی، حر خاک میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حر نے کہا بیٹا آواز دو، لبیک کہو تاکہ مجھے نظر آؤ کہاں ہو۔ جیسے ہی خاک ہٹی نا، کیا دیکھا؟ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر۔ جناب حر آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے حر سے کہا حر، جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا۔ حر، میں کہوں حر تھوڑی دیر رک جاتے، ایک بوڑھا باپ اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے آیا؟ حضرات محترم بس زندگی کا نہیں پتا، حضرات محترم رو لیں جتنا رونا ہے، وہ آخری مجلس ہو، کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا کہ آخری مجلس ہو زندگی کی۔ حضرات تو حر بھی گرا، حر بھی گرا، لے جاؤں گا آپ کی تشنگی کو دور کروں گا، آپ صبر کریں تھوڑا سا۔ حر بھی گرا، امام حسین پہنچ گئے، پھر سر زانو پہ رکھا، زہرا کا لال سب کے سروں کو اپنے زانو پہ رکھتا رہا۔ اس کا سر کس نے زانو پہ رکھا؟ مظلوم حسین، غریب حسین، چکیاں پیس کر جیسے پالا تھا حسین۔ اور تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا۔ رومال نکالا، کس کا؟ اپنی ماں کا، امام حسین نے رومال اور کے پیشانی پہ باندھ دیا۔ مولا قیامت میں اجر مل جاتا۔ میری ماں کا احترام کیا تھا حر نے،
میں اسی دنیا میں اجر دوں گا حر کو. کیا اجر ملا. بس عزاداران محترم، وقت روز عاشور کا بڑا. خیموں سے علی اکبر نکلا. جناب زینب دیکھ رہی ہے. علی اکبر کو سوار کیا، بس 1-2 منزل، کیونکہ آپ نے تشنگی کا اظہار کیا. میں مسائل ختم کر دیتا، لیکن آپ نے تشنگی کا اظہار کیا. امام حسین آپ سے راضی ہوں. عزاداران امام کو بڑی علی اکبر سے محبت تھی. تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا علی اکبر کو. بہت محبت تھی امام کو علی اکبر سے. علی اکبر کو سوار کیا، سوار کر کے بھیجا. ایک گزارش کی، کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. خدا آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے. اور امام نے کہا مڑ مڑ کر، محلن محلن، آہستہ آہستہ علی اکبر، جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. جناب زینب دیکھ رہی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں جیسی علی اکبر گیا میں نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے. لگتا ہے ساری کمائی جا رہی ہے. گئے علی اکبر، چلے گئے. واپس آئے جنگ کے بعد درمیان. کہا بابا تھوڑا پانی مل جاتا. لباس کی حدت پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے. مگر حضرت علی اکبر کو پتا نہیں تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے. پتا تھا. باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی، دور نہیں ہونے دیتی تھی. امام نے اپنے زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں ڈال. علی اکبر نے چیخ ماری، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک. علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی ہے. عزاداران محترم، بس آخری منزل. علی اکبر گئے. دشمن نے پیچھے سے وار کیا. نیزہ پیوست ہوا. توازن کھو بیٹھے. ہاتھ سواری پر آئے. سواری دشمن میں چلی گئی. جس کے پاس جو تھا، مقتل کے جملے ہیں، حسین کی کمائی لوٹتا رہا. تلوار سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. علی اکبر جب گرنے لگے نا، علی اکبر نے پکارا نہیں مدد کو. کہا بابا میرا آخری سلام. عزاداران محترم، وہ حسین جو حر کو کہہ رہا ہو بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آتا. مجھے نہیں پتا حسین خیمے سے کیسے گیا. مقتل کہتا ہے گھٹنوں پہ چلتا حسین. پہنچا، رخسار پر رخسار رکھی، روح پرواز کر گئی. وہ غریب حسین نے اپنے علی اکبر کو اٹھایا. 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولدی. بدن نہ اٹھا. بنی ہاشم علی اکبر. کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں، کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں، کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر.
اکبر مل کے آواز امام میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا لاش اکبر پیشاں جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا تو ہے کڑیاں جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے کھور لائے گی وہ عزا اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤں میں کیسے
اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر صلوات